الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. گزشتہ درس میں شوہر اور بیوی کا تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے تفصیل کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں. اب شوہر کے حقوق جو بیوی کے ذمے لازم ہیں ان کی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا، اور آخر میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری وضاحت اس موضوع سے متعلق جتنے دروس گزر چکے ہیں ان سب کی روشنی میں سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اطاعت کرے، اپنے شوہر کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے. یہ شوہر کا بنیادی حق ہے. اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہا ماننا. شوہر جو بات بھی کرے عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر بات کو مانے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر شوہر کوئی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے تو وہ بات ماننا جائز نہیں، بلکہ عورت پر اور بیوی پر واجب ہے کہ اس کو نہ مانے. یہ صرف شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں. اگر باپ اپنی اولاد کو ایسا حکم کرے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو اولاد پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی بات کو نہ مانے. اگر استاد اپنے شاگرد کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو شاگرد پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات نہ مانے. کوئی شیخ اپنے مرید کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے تو مرید پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ اور پیر کی بات کو نہ مانے. یہ صرف بیوی کے لیے نہیں، ہر ایک ماتحت کے لیے ہے. ہر ماتحت اپنے سے بالا تر کی بات کو مانے، شریعت کا حکم ہے. لیکن اگر بالا تر وہ شوہر ہو، وہ باپ ہو، وہ استاد ہو، وہ شیخ ہو، وہ افسر ہو، وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسی بات کا حکم دیتا ہے
جس سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ میرے بھائی سے پردہ نہ کرنا، اب بیوی پر واجب ہے اپنے شوہر کی اس بات کو نہ مانے۔ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ میرے رشتہ دار مرد اس گھر میں آئیں گے اور تم نے پردہ نہیں کرنا، عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس بات کو مسترد کر دے، نہ مانے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے دیور سے بھی پردہ کرنا ہے اور جتنے بھی غیر محرم رشتہ دار ہیں مرد ان سے پردہ کرنا ہے، عورت پر فرض ہے۔ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم بغیر پردے کے میرے ساتھ گھر سے باہر نکلو، آج ہم فلاں ہوٹل پر بغیر پردے کے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب شوہر کی یہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی اس بات کو مانتی ہے تو وہ خود اس گناہ کی ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں تو مجبور تھی، کوئی مجبوری نہیں، میں تو مجبور تھی، کوئی مجبوری نہیں۔ شریعت نے پابند کر دیا ہے شوہر کی ایسی اطاعت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوی کی ایسی بات کو مت، شوہر کی ایسی بات کو مت مانو۔ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے وہ شوہر کی بات کو مانے۔ تو یہ پہلا اور بنیادی حق ہے، بیوی اپنے شوہر کی بات کو مانے اور اس کی فرما بردار بن کر کے رہے۔ دوسرا حق، یہ بھی بڑا اہم ہے، شوہر کے ذمے اپنی بیوی کے حقوق میں نان اور نفقہ ہے، سکنا ہے، لیکن شوہر کے حقوق میں بیوی کے ذمے یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق اس سے اپنے نان اور نفقہ کا مطالبہ کرے۔ کسی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر اس سے سکنا، رہائش، لباس اور کھانے پینے کا ایسا مطالبہ کرے جو شوہر پورا نہ کر سکے۔ یہ بھی شوہر کا حق ہے اور بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر عورت اس طرح کا مطالبہ کرے گی جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کے ہوگا، مطالبہ کرے گی جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کے ہوگا، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ قرض لے گا، قرض لے کر اپنی بیوی کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا، اور اس مقصد کے لیے قرض لینا شرعاً مذموم ہے، برا ہے۔ شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے قرض نہ لے، اور بیوی پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو قرض لینے پر مجبور نہ کرے، قناعت کرے، صبر کے ساتھ وقت گزارے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، اگر شوہر کے حالات کچھ کمزور ہو گئے، اب بیوی ان اچھے حالات کے زمانے کو دیکھ کر اپنے شوہر کو مجبور نہ کرے کہ کل تو آپ مجھے اتنا دیتے تھے اور آج کیوں نہیں دیتے، میں لے کر کے رہوں گی۔ فرمایا نہیں۔ اب ایک صورت تو قرض لینے کی ہے اور اس کی حقیقت اور حیثیت میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری صورت ظاہر ہے، اب شوہر کیا کرے گا؟ رشوت لے گا، سود لے گا، ناجائز لوگوں کے مال غصب کرے گا، اپنی بیوی کی چاہتیں اور اس کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے۔ یہ جس طرح شوہر کے لیے ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح بیوی پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو مجبور نہ کرتی، تنگ نہ کرتی، تو ظاہر ہے وہ سود نہ لیتا، وہ رشوت نہ لیتا، وہ حرام مال کے قریب نہ جاتا، وہ کسی کا مال غصب نہ کرتا۔ اب یہ شوہر
رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، حرام مال جمع کر رہا ہے بیوی کے ناجائز مطالبات کی بنا پر۔ اس لیے جہاں یہ مرد اس گناہ کا مرتکب ہو کر ذمہ دار ہے، اسی طرح بیوی بھی اس گناہ کی ذمہ دار ہے۔ لہذا شوہر کا یہ بنیادی حق ہے کہ عورت اس کو تنگ نہ کرے، کھانے پینے، رہائش اور لباس کے حوالے سے اس کی جو حیثیت ہے، اس کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کھانے پینے کا مطالبہ کرے، اس سے لباس کا مطالبہ کرے، اس سے زائد فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا حق بڑا اہم حق ہے، فرمایا کہ شوہر کی جو چیزیں فرمایا کہ شوہر کی جو چیزیں بیوی کے پاس ہیں، اس کا مطلب صاف لفظوں میں شوہر کا پورا گھر جو بیوی کے پاس ہے، گھر کا سارا ساز و سامان، فرمائے اس کی حفاظت بیوی کے ذمے ہے۔ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے سامان کی بھی حفاظت کرے، اور شوہر کے پورے گھر کی حفاظت فرمائے وہ بیوی کے ذمے ہے۔ اگر یہ ذمہ داری بیوی ادا نہیں کرتی، یا اس میں خیانت کی مرتکب ہوتی ہے، یا شوہر کا مال گھر میں پڑا ہے، قیمتی سامان، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتی، اس کی صفائی کا انتظام نہیں کرتی، اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتی، تو بیوی مجرم ہے، مجرم ہے۔ کل قیامت کے دن اس حق تلفی پر بیوی کی پکڑ ہوگی۔ لہذا یہ تیسرا بنیادی حق ہے شوہر کا، اس کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر میں جو چیزیں ہیں ہر چیز کی حفاظت بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا سامان ضائع ہوتا ہے، کوئی قیمتی چیز بیکار ہو جاتی ہے، یہ مجرم ہوگی۔ اب شوہر کا جو سرمایہ ہے، پیسے ہیں، بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ان کو استعمال نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات بھی نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، یا کسی کو دینے ہیں، اپنے شوہر سے اجازت لے، قلبی اجازت، اپنے شوہر سے اجازت لے، قلبی اجازت اور قلبی رضا کے ساتھ وہ آگے کسی کو دے سکتی ہے۔ البتہ اس میں فقہا نے تھوڑی سی رعایت رکھی ہے۔ اگر تھوڑی بہت مقدار 2-4 روپے کسی فقیر محتاج کو دے دیے، اور اس کو یقین ہے کہ شوہر کو میں جب بتاؤں گی تو وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا، ایسی صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ دے سکتی ہے۔ اس کا غالب گمان یہ ہو، یقین کے درجے میں، کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، شام کو جب وہ گھر آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ میں نے 10 روپے کسی فقیر کو دے دیے تھے، ایک محتاج عورت میرے پاس آئی، ضرورت مند تھی، میں نے اس کو 100 روپیہ دے دیا۔ میرا شوہر کہے گا ٹھیک ہے، اچھا کیا تم۔ اس صورت میں تو اجازت ہے۔ اور اگر زیادہ رقم ہے، بھاری رقم ہے، فرمایا نہیں دے سکتی جب تک اجازت نہ لے۔ یہ شوہر کا اہم اور بنیادی تیسرا حق ہے۔ اب اس حق میں 2 اہم باتیں ہیں جو انتہائی قابل فہم اور انتہائی قابل توجہ ہیں، اور تمام خواتین کو ان باتوں کو سمجھنا، سننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور مردوں کو چاہیے وہ اپنے گھروں میں جا کر کے بتائیں۔ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں
دو قسم کے غلط رویے سامنے آ رہے ہیں، بیویوں میں دو قسم کے غلط رویے اور انتہائی خطرناک، اور آج مرد ان دو رویوں کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ حالانکہ بے بسی نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا رویہ، بیوی اپنے شوہر کا سامان اور اپنے شوہر کا سامان اور اپنے شوہر کی نقد رقم اپنے بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتی ہے، بے دریغ اس کا استعمال کرتی ہے۔ اگر شوہر کہہ دے تو بس ناراضگی، تمہیں تو میرے بھائی اچھے نہیں لگتے، تم ایسے، تم ایسے، تم ویسے، بس لڑائی شروع ہو گئی، گھر کا پورا ماحول خراب ہو گیا۔ یاد رکھیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ ہر بیوی پر فرض اور واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے شوہر کے مال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر دے گی تو وہ گناہگار ہے، مجرم ہے، قابل گرفت ہے۔ اس رویے کی اصلاح ضروری ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، پورا ماحول گھر کا برباد ہو جاتا ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے۔ دوسرا رویہ، اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو 1 سوٹ کپڑوں کا دے دوں اور اپنی والدہ کو بھی کچھ دے دوں اور اپنے والد صاحب کو بھی دے دوں، بس پھر دیکھو گھر کا ماحول کیا بن۔ بیوی پھڑکنے لگتی ہے، سخت مشتعل اور غصے میں آ جاتی ہے، اور اپنے شوہر کو وہ روکتی ہے کہ خبردار، تم نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دینا، تم نے اپنے بہن بھائیوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ اب اگر شوہر اپنی بیوی کی منشا اور مرضی کے بغیر دے دیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیا، اب بیوی کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو، بیوی نے گھر کا ماحول برباد کر کے رکھ دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، صرف شوہر کو نہیں، شوہر کے بہن بھائیوں کو، شوہر کے ماں باپ کو، سب کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اب شوہر یہ سنتا رہتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اکثر گھر برباد نہیں ہوتا، شوہر صاحب چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو دینا چھوڑ دیتے ہیں، یا اگر دیتے ہیں تو چھپ کر، خفیہ، بیگم صاحبہ کو پتہ نہ چلے۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو شامت ہے جی۔ بڑے بڑے مرد، نڈر، بہادر، یہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسی بے بسی چھا جاتی ہے کہ سچی بات ہے، ان کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر میں تو سنتا رہتا ہوں نا جی، ترس آتا ہے ان پر، انتہائی قابل رحم نا جی، ترس آتا ہے ان پر، انتہائی قابل رحم۔ تو بیویوں کا یہ دوسرا خطرناک رویہ، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اعتدال شریعت مطہرہ کی زینت ہے، ہر کام میں اعتدال۔ مرد کو اور شوہر کو چاہیے کہ وہ خوب غور کرے اور توجہ کرے، سوچ بچار کرے کہ میری بیوی کا یہ جو رویہ ہے ایسا کیوں؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، توجہ چاہیے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیوی واقعتاً مظلوم ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ نے اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں، شوہر کے بہن بھائیوں نے اس پر بڑی سخت قسم کی زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر واقعتاً
شوہر کے ماں باپ نے اور بہن بھائیوں نے اس عورت پر زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ظلم کیا ہوا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم، لہذا خبردار ان کو کچھ بھی نہیں دینا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے، مرد کو چاہیے ذرا سوچے، کہیں ایسے حالات ہیں تو نہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مرد کو مرد بن کر کے رہنا چاہیے، اگر مرد مرد بن جائے تو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا ادب یہ بھی باقی رہتا ہے، اور بیوی کے حقوق اور بیوی کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو معاملہ ہے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ اگر مرد مرد نہ رہے، نہ مرد ہو جائے، پھر ظاہر ہے مسائل بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ نہ مرد ان حالات اور ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا رویہ اور ماں باپ کی سختی اور بہن بھائیوں کا ظلم، اس کا بنیادی سبب یہی عورت ہوتی ہے۔ دونوں طرح کے احتمال ہوتے ہیں، زیادتی بہن بھائیوں اور ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ زیادتی بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں فیصلہ کن کردار شوہر کا ہے، شوہر کے اندر کتنا حقیقت پسندی ہے۔ آج کل شوہروں کی حالت یہ ہے، کبھی کبھار وہ ماں باپ کے ساتھ ایسے مل جاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر ماں باپ بھی اور یہ شوہر صاحب بھی دونوں بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شوہر صاحب بیوی کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ مل کر یہ دونوں اب اپنے بہن بھائیوں پر اور اپنے ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد بن کر دونوں طرف کے حالات کو دیکھے، اور دونوں طرف سے اعتدال کی تلقین اور دونوں طرف کے حضرات کو افہام اور تفہیم کے لیے ہمیشہ ترغیب دے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں کو سمجھائے، اور ہر بات کی اچھی تعویل کرے۔ میرے ماں باپ نے آپ کو یہ کہا، اس میں یہ فائدہ، یہ تو تمہارے لیے خیر ہی تھی، اور اپنے ماں باپ کو کہے کہ میری بیوی نے جو کہا وہ بیچاری بچے کی وجہ سے پریشان ہوگی، زیادتی کی ہے اس نے، وہ بچی ہے، قابل اصلاح ہے، آپ بڑے ہیں۔ اب دو طرفہ حالات، یہ کوئی پاکستان اور بھارت کی جنگ تو ہے نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ اس سے بھی خطرناک جنگ اختیار کر لیتی ہے، جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ مرد الگ پریشان، بیوی الگ پریشان، اور ماں باپ الگ پریشان۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے یہ دو غلط رویے، ان کی تو اصلاح ضرور ہو جانی چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا منسلک کر لیتی ہیں کہ شوہر ان کی غلامی کر کے عزت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اور اپنے ماں باپ سے اور بہن بھائیوں سے دور ہو کر اس پر وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ شوہر کی بنیادی غلطی، اور اصل اس کا محرک اور سبب وہ عورت کا غلط رویہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور اپنے ماں باپ جو شوہر کے ہیں ان سے توڑ دیا۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور کون سا یہ طریقہ ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ پھر یہ بیوی کیا کرتی ہے، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شوہر ہی کا مال کھانے بنا بنا کر کے چیزیں اور خشک راش کر کے چیزیں اور خشک راشن اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا کر کے ان کو دیتی ہے، اور شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ رویہ غلط ہے، اس عورت کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ ہے۔ عورت کو سمجھانا چاہیے، بیوی کو بتانا چاہیے کہ تمہارا یہ طریقہ کار قرآن و سنت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے۔
شوہر کی اجازت کے بغیر تم ایسا کام نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا اس کا رویہ، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اگر شوہر اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دیتا ہے تو بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہے، اس کو بتایا جائے نہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کو کہو کہ تم اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہاری جنت، تمہارے ماں باپ تم پر راضی ہوں گے، تمہیں جنت ملے گی۔ شوہر کی جنت ماں باپ کی رضا سے ہے، یاد رکھیں، اور بیوی کی جنت شوہر کی رضا سے ہے۔ بیوی اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور شوہر کو ناراض کرے، جہنمی ہے، یہ یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، یعنی پہلا حق ادا کرتی ہے اور اس کو خوش رکھتی ہے، فرمایا جب مرے گی تو سیدھا جنت میں جائے گی۔ اگر شوہر اس کا راضی ہے، حدیث میں آتا ہے شوہر اس کا ناراض نہیں ہے، اس نے اپنے شوہر کو راضی رکھا ہے، فرمایا جب مرے گی، موت آئے گی، سیدھا جنت میں جائے گی۔ تو عورت کے لیے جنت، بلکہ یوں کہہ دوں کہ عورت کے لیے جنت کا دروازہ اس کا شوہر ہے، اور شوہر کے لیے جنت کا دروازہ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو بیوی کو چاہیے خود بھی جنت میں جائے اور اپنے شوہر صاحب کو بھی جنت میں پہنچانے کا انتظام کرے۔ اگر یہ اکیلی جنت میں چلے گئی اور شوہر جہنم میں، پھر یا شوہر صاحب جنت میں اور یہ بیوی جہنم میں، تو پھر کیا ہوگا؟ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو فرمایا جنت کی حوریں وہاں سے پیغام بھیجتی ہیں اس بیوی کو، خبردار یہ چند دن تمہارے پاس ہے، اگر اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہ کیا تو پھر تم اس کو کھو بیٹھو گی اور یہ فوراً ہمارے پاس آئے گا، پھر یہ تمہارا نہیں رہے گا، ہمارا ہو جائے گا۔ خیال کرو یہ حوریں پیغام بھیجتی ہیں۔ یہاں تو دوسری گوارا نہیں ہے، تو وہ کیا تانا دیتی ہیں؟ ذرا یہ بیویاں سنیں، سمجھیں اس کو۔ یہاں تو تمہارا شوہر کسی اور کے ساتھ بات کر لے تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، حیا کا تقاضا یہی ہے، لیکن جب تم ان کو ناراض کر رہی ہوتی ہو تو گویا کہ اپنا حق، بلکہ یوں کہہ دوں کہ اپنے شوہر کو ضائع کر کے اپنے شوہر کے لیے کسی عورت کا اور حور کا انتظام کر رہی ہوتی ہو تم، تو بیویوں کو چاہیے ایسا نہ کریں۔ البتہ جو تیسری بات میں نے کی ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے، اگر بیویاں بیچاری پریشان ہو کر شوہر کے ماں باپ کے غلط رویے، شوہر کے بہن بھائیوں کے غلط رویے کی وجہ سے وہ ایسا کہتی اور کرتی ہیں، تو پھر مرد کو چاہیے اس کا سد باب کرے۔ اب چوتھا حق، شوہر کا چوتھا اور بنیادی حق وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے۔ اگرچہ بیوی کے ذمے شوہر کے ماں باپ کی خدمت شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے اس بیوی پر شریعت مطہرہ کی روح سے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اور اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے گی تو ظاہر ہے ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور ان کا رویہ جب خراب ہوگا تو صرف ان کا رویہ نہیں، اس کی وجہ سے شوہر پر بھی برے اثرات ہوں گے،
پورے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ لہذا ایک عورت پر شوہر کے حقوق میں سے چوتھا اور بنیادی حق یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرے، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرے، اور اپنے شوہر کے گھر والوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ ان کے ساتھ روا رکھے۔ اس سے اس کا اپنا گھر بہتر ہو۔ پانچواں حق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی شوہر کے حقوق میں سے کسی ایسے شخص کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو اور جس کو برا سمجھتا ہو، شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی حق ہے۔ غیر محرم اس کا تو تصور نہیں ہے۔ محرم اور رشتہ داروں میں سے کوئی بھی رشتہ دار ایسا ہے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، بیوی شوہر کے گھر میں رہتی ہے اور شوہر کے ذمے اس کے حقوق میں سے کھانا پینا اس کو دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب شوہر سے لے کر وہ کھاتی پیتی ہے تو اس پر شرعاً یہ حق ہے کہ شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر میں نہ آنے، حتیٰ کہ شوہر کے بستر پر، شوہر کی چارپائی پر، شوہر کے گھر کے کسی کونے پر ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ عورت ان کو بلاتی اور بٹھاتی ہے تو گویا کہ اپنے شوہر کا حق ضائع اور برباد کر رہی ہے۔ یہ عورت ان کو بلاتی اور بٹھاتی ہے تو گویا کہ اپنے شوہر کا حق ضائع اور برباد کر رہی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی اماں ہیں۔ ان کا اصل نام حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح ہوا، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو سفیان مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ 19 سال انہوں نے مسلسل رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذائیں پہنچائیں اور جنگوں میں مقابلہ کیا، لیکن ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت اور ایمان کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ام حبیبہ مسلمان ہوئی، ان کا شوہر بھی مسلمان ہوا۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حبشہ گئے، ذرا سوچئے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے گئی تھیں۔ ماں باپ کافر تھے، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ اپنے وطن کو چھوڑا تھا، پورے خاندان کو چھوڑا تھا اسلام اور دین کے لیے۔ جب حبشہ پہنچی تو وہاں ان کے شوہر کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا، بظاہر ظاہری اسباب میں۔ 2-4 دنوں کے بعد ان کا شوہر کسی عیسائی پادری سے ملنے لگا، اس سے ملاقاتیں شروع ہو گئی، چنانچہ وہ اسلام سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر بھی انہوں نے خود یہ سمجھ لی تھی کہ شاید اب اس کا ایمان باقی نہ رہے اور شاید یہ میرے پاس بھی باقی نہ رہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ پھر انہوں نے چھان بین اور تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ کسی عیسائی پادری کے پاس جاتا ہے، غیر مسلم، اور چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سب کو چھوڑ کر حبشہ پہنچی تھی، اور یہاں شوہر کا سہارا تھا وہ بھی ختم۔ اب یہ اکیلی خاتون ہیں، کس قدر پریشانی ہوگی آپ حضرات اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
حضرات اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، اور پیغمبر کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اوپر سے وحی آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے۔ حکم آیا کہ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو عظیم المرتبت ہیں، وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا نماز جنازہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں میل دور کھڑے ہو کر پڑھایا، ایک ہی جنازہ۔ ان کو پیغام دیا کہ آپ کے ملک میں ام حبیبہ ہجرت کر کے آئی ہیں، شوہر مر چکا ہے، میری طرف سے پیغام نکاح دے دو ان کو۔ تو نجاشی بادشاہ نے ایک کنیز بھیجی، دروازہ کو جا کر اس نے دستک دی، دروازہ کھولا، وہ کنیز اندر داخل ہوئی تو نجاشی بادشاہ کی طرف سے وہ پہنچی تھی، اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خود اپنا واقعہ یہ سارا وہ خود بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ سن کر مجھے جو خوشی ہوئی، فرمایا ایسی خوشی مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور میرے پاس بہت تھوڑا کچھ تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ اس خبر دینے والی اس کنیز کو میں اپنا سب کچھ دے دوں۔ فرماتی ہے میں نے اپنے پورے گھر میں نظر دوڑائی، میرے پاس جو کچھ بھی دستیاب تھا وہ سب میں نے خوشی میں اس کو دے دیا۔ نکاح ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ نے خواتین کے قافلے میں ان کو دلہن بنا کر کے پہنچایا، حق مہر بھی اس نے خود اپنی جیب سے ادا کیا، یہ اس کے لیے بھی اعزاز تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، بیت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور ام المؤمنین میں داخل ہو گئیں۔ گویا کہ ازواج مطہرات میں ایک اہم اور منفرد مقام ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اب ابو سفیان آیا کفر کی حالت میں مدینہ منورہ میں اپنی بیٹی کے گھر۔ اچھا عجیب بات میں بتاؤں آپ کو، حالت کفر میں ابو سفیان کو جب خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا میری بیٹی کو، اور میری بیٹی نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا، جب یہ خبر اس کو پہنچی تو مستند روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ابو سفیان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا کہ ہم نے تو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ اس لائق تھے، جب ان کا پیغام آیا تو میری بیٹی فوراً قبول کر لیتی، اور میری بیٹی نے صحیح فیصلہ کیا اور اس کو قبول کیا۔ جب اندر داخل ہوئے کفر کی حالت میں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جلدی سے لپیٹنے لگی، بند کرنے لگی۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی عجیب ہو تم، باپ گھروں میں آتے ہیں، بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بستر کو اٹھا رہی ہو۔ فرمایا یہ پاک بستر ہے اور تم ناپاک ہو، یہ میرے محبوب کا بستر ہے، اس حالت میں تم نہیں بیٹھ۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی عجیب ہو تم، باپ گھروں میں آتے ہیں، بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بستر کو اٹھا رہی ہو۔ فرمایا یہ پاک بستر ہے اور تم ناپاک ہو، یہ میرے محبوب کا بستر ہے، اس حالت میں تم نہیں بیٹھ سکتے اور میں تمہیں نہیں بٹھا سکتی اس پر۔
یہ ہے پانچواں حق۔ جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے وہ سگا باپ کیوں نہ ہو، یاد رکھیں، اب بیوی پر فرض اور واجب ہے شوہر کے گھر میں اس کو نہ آنے دیں۔ اگر شوہر اپنے سسر کو ناپسند کرتا ہے، یاد رکھیں، اپنی بیوی کے بھائی کو ناپسند کرتا ہے، اس کے آنے سے اس کو ناگواری ہوتی ہے، تو بیوی پر شرعاً یہ فرض اور واجب ہے کہ ان کو گھر میں نہ آنے دے۔ باپ اور بھائی سے تعلق اب دور کا ہو گیا، شوہر کے ساتھ اس کا تعلق بڑے قریب کا ہو گیا۔ 5 حقوق میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیے۔ اب ایک ضروری وضاحت، اس کو آپ حضرات توجہ سے سنیں، بس بات ختم کرتے ہیں، بہت اہم۔ میرے دروس میں اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب بیوی کے حقوق چلے تھے تو اس میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ شوہر کے گھر کی صفائی اور شوہر کے لیے کھانا گھر میں پکانا بیوی کے ذمے نہیں ہے، بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ شوہر کے کپڑے دھو کر استری کر کے دینا یہ بیوی کے ذمے نہیں ہے، قرآن و سنت کی روح سے۔ یہ قانون اور ضابطے تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اب ذرا شوہر کی باتیں چلی، تو اب اس رخ پر بھی تھوڑے سے ضابطے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ پھر اگلی بات جو میں عرض کروں گا وہ ضروری وضاحت ہے، اس کو آپ تمام حضرات سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمے اس کا علاج نہیں ہے، شریعت کی روح سے، وہ اپنا علاج خود کرے۔ جی میری بات سمجھتے ہیں؟ جی قرآن و سنت کی روح سے بیوی اگر بیمار ہو جائے، جیسی بھی بیماری ہو، تھوڑی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، کوئی بھی ہو، شوہر کے ذمے نہیں ہے جی اس کا علاج، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کی ادویات اور اس کا آپریشن اور اس کے پیسے اس کو دینا، یہ شوہر کے ذمے نہیں ہے جی۔ نمبر 2، یہ بھی ضابطہ اور قانون ہے، بیوی اپنے ماں باپ کو شوہر کے گھر نہیں بٹھا سکتی۔ ہاں، ہفتے میں 1 دن بیوی کے ماں باپ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن شوہر کے گھر میں نہیں، شوہر کے گھر کے باہر کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھیں، بات کریں اور چلے جائیں۔ یہ تو قانون اور ضابطے ہیں نا، لیکن اگر پچھلا درس آپ نے میرا سنا ہے اور سمجھا ہے اور آپ کو یاد ہے تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ شوہر اور بیوی کا جو باہمی تعلق ہے یہ محبت، دوستی اور ہمدردی کا ہے، یاد ہے جی؟ یہ حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق محبت، دوستی اور ہمدردی کا ہے۔ اب محبت اور دوستی اور ہمدردی میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی ہے۔ آپ ان کو جا کر کے دیکھ لیں۔ حضرت فاطمہ نے پانی بھی بھرا، حضرت فاطمہ نے چکی بھی چلائی، حضرت فاطمہ نے روٹی بھی پکائی، حضرت فاطمہ نے گھر کے سارے کام کیے، فرائض اور ضابطے کی بنیاد پر نہیں، ہمدردی اور محبت کی بنیاد پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی خاطر مدارات، علاج معالجہ، کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز کا خیال رکھا۔ لہذا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، جب ہم ضابطے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو چاہیے، اگر عورتیں ان کو کھانا دے رہی ہیں، ان کو لباس فراہم کر رہی ہیں، ان کے گھر کا جھاڑو لگا رہی ہیں، ان کے چھوٹے بچوں کے پیشاب اور پاخانے صاف کر رہی ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد کو چاہیے اس بیوی کے احسانات کو سامنے رکھ کر اس سے اور زیادہ محبت کرے۔ آج شوہر اپنی بیوی کو سر پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، آج اس کے پاس پیسے نہیں، ادھار لے کر اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر وہ اپنی بیوی پر لگا رہا ہے، اور پھر بیوی اندر ہسپتال میں ہے
میں نے کئی مردوں کو دیکھا وہ باہر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیویوں کو چاہیے وہ ان حالات کو دیکھیں اور اپنے شوہروں کے ان احسانات کو سمجھ کر ان سے مزید محبت اور ہمدردی کا معاملہ کریں۔ ایک ہے ضابطہ اور ایک ہے رابطہ۔ ضابطے کے مقابلے میں رابطہ کا لفظ اچھا ہے۔ تو اس رابطے کو آپ پروان چڑھائیں۔ اگر ضابطوں کی طرف چلیں گے تو پھر گھر نہیں چلے گا، گھر آباد نہیں ہوگا۔ وہ محبت کیسی؟ جب محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دوں۔ اگر بیوی کو محبت ہے، آپ اس کے جذبات جا کر کے دیکھیں، اس کا دل چاہتا ہے میں اپنا سب کچھ اپنے ماں باپ سے بھی لے کر اپنے شوہر کو دے دوں۔ شوہر کو اگر صحیح محبت ہے بیوی سے، اس کا دل چاہے گا میں اپنا سب کچھ اپنی بیوی پر لٹا دوں۔ یہ تو رشتہ اور تعلق محبت کا ہے، دوستی کا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں کیا آیا؟ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ میں نے مودت اور رحمت کے دو معنی پچھلے درس میں بتائے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے رحمت کا معنی کیا کیا؟ ہمدردی۔ رحمت کا معنی کیا کیا؟ ہمدردی۔ فرمایا مودت دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور محبت بھی معمولی نہیں، مودت کا معنی ہے پرجوش محبت، اور رحمت کا معنی کیا ہے جی؟ ہمدردی۔ ہمدردی بھی ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا، محبت نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا۔ تو محبت اور ہمدردی کے ساتھ اس نظام کو چلانا ہے، اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں گھروں کو آباد کرنے کی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج ہمارے ہاں رسم و رواج عام ہو چکے، دیکھا دیکھی، ریاکاری، اور جناب شوہر اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، اور بیوی شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے ہیں آج، دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں، یہ وہ رویے ہیں جن سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا احترام کرے، اور شوہر کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کا احترام کرے۔ کہتے ہیں ہر مرد کے اور ہر عورت کے دو باپ ہوتے ہیں، مشہور ہے ہمارے ہاں۔ میں نے تو پچھلے دنوں میں نے کہا ایک کو بھول گئے، تین ہوتے ہیں۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، استاد بھی باپ ہوتا ہے۔ بیوی کا باپ وہ شوہر کا باپ ہوتا ہے، اس کو باپ سمجھیں۔ اور اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ کہیں تو دل کو کچھ بھی نہیں لگتا، اگر وہی ماں باپ اپنی بہو کو کچھ کہہ دیں تو الامان والحفیظ، مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کے ماں باپ اپنے داماد کو کچھ کہہ دیں تو بھی عجیب محسوس ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں تونسا شریف میں گیا، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی آصف صاحب کے نکاح پہ، یہ مولوی صاحب جانتے ہیں، مولوی آصف صاحب کا نکاح تھا۔ تو ان کے جو سسر تھے انہوں نے بڑی عجیب بات کی، بیٹی کے نکاح پر آنسو بھی بہا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج میرے 8 بیٹے ہو گئے، پہلے میرے 4 بیٹے تھے، آج جو ہے یہ آخری بیٹی کا میں نے نکاح کر دیا اور آج میرے 4 اور بیٹے ہو گئے، یعنی 3 بیٹیاں اور تھیں، تو میرے 8 بیٹے ہو گئے۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے جتنے بھی شوہر ہیں، داماد ہیں، ان سب کو میں نے اپنے بیٹوں کے برابر دیا ہے، بیٹوں کے برابر رکھا ہے، اور میں ان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ جب وہ بیٹا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی تو چاہیے باپ کہہ دے، اس کو باپ سمجھ لے۔ بس اتنی سی بات ہے، تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، بس بات بن گئی۔ نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی بات نہیں بنے گی۔ اپنا باپ ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، برداشت ہے، اگر سسر صاحب نے کبھی سخت اور تیز لہجے میں بات کہہ دی، وہ بھی تو باپ ہے نا، کیا حرج ہے؟ استاد کی ہم برداشت کرتے ہیں، سسر کی کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی بیوی سے کہتا ہوں میں کہ تمہارا سسر اگر تمہیں کچھ کہتا ہے، تمہاری ساس تمہاری ماں ہے، وہ کچھ کہتی ہے تو کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ مردوں کو چاہیے وہ اپنی بیویوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں،
احادیث ان کو پڑھائیں، قرآن کا پیغام ان تک پہنچائیں اور اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔